سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما جاءتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم. جو آدمی منکر اور مخالف ہوتا ہے کسی بھی مسئلے میں کسی بھی معاملے میں اس پر کوئی دلیل اثر نہیں کرتی. وہ حق کے دلائل کو دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود انہیں نظر انداز کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مشرکین مکہ سے مقابلہ تھا. مدینہ میں گئے تو یہودیوں سے مقابلہ شروع ہو گیا. یہودی اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی چار آدمی جمع ہوتے صحابہ کو ملتے تو یہ بات کرتے تھے کہ کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے نبی کے پاس, کوئی نشانی دکھائے, کوئی معجزہ دکھائے. پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کے پاس نشانیاں ہوتی تھی نبوت کی, معجزے ہوتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے تھے, اس میں پھونک مارتے تھے, وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے اڑ جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا ہوتا تھا, وہ زمین پہ پھینکتے تھے, اژدہا بن جاتا تھا. اس نبی کے پاس جو آخری نبی ہے, نبوت کا دعوے دار ہے, کوئی نشانی نہیں. یہ بات وہ بار بار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا, جو اعتراض برائے اعتراض تھا, خواہ مخواہ کا بہانہ, اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. دوسرا مسئلہ, ہمیشہ سے یہ دنیا میں نظام چلا آ رہا ہے کہ باطل پرست, حرام خور, اللہ اور اللہ کے رسول کے جو باغی ہوتے ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے بڑے تکڑے, مالدار اور فٹ ہوتے ہیں, اور ہر زمانے اور ہر دور میں اللہ ماشاء اللہ مسلمان غریب اور مسکین ہوتے ہیں.
بخاری شریف میں بالکل ابتدائی صفحات میں وہ روایت ہے بڑی مشہور، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روم کے بادشاہ ہرقل کو خط لکھا تھا اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لینے کے لیے پتہ کرایا کہ یہاں عرب کے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں، اگر موجود ہیں تو انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو مکے کے کچھ لوگ ابو سفیان کی قیادت میں وہاں تجارتی ساز و سامان لے کے گئے ہوئے تھے، انہیں لے جایا گیا۔ تو ہرقل تھا یا نجاشی تھا اکیلا؟ وہ ہرقل تھا۔ اچھا، تو اس نے سوال جواب کیے ابو سفیان سے حضور کے بارے میں۔ ایک سوال ان میں سے یہ تھا کہ وہ جو عرب میں مکے میں نبوت کا دعوے دار آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے جب اپنا کام شروع کیا ہے، دعوت شروع کی ہے، دولت والے لوگ اس پر ایمان لائے ہیں یا غریب اور مسکین قسم کے لوگ؟ رئیس، جاگیردار، سرمایہ دار، دولت مند لوگوں نے اس کا دین قبول کیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، یا غریب اور مسکین قسم کے لوگوں نے؟ تو ابو سفیان نے بڑی خوشی سے بتایا کہ اے بادشاہ، کوئی جاگیردار، کوئی سرمایہ دار، کوئی رئیس، کوئی مالدار آدمی محمد پہ ایمان نہیں لایا، غریب قسم کے لوگ، مسکین قسم کے لوگ۔ تو جب یہ سوال جواب ختم ہو گئے تو اس بادشاہ نے جب تبصرہ کیا تو اس میں اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے یہ پوچھا تھا اور تو نے یہ کہا تھا، اللہ کے جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں سارے نبیوں پہ غریب اور مسکین قسم کے لوگ ہی ایمان لاتے رہے ہیں، جاگیروں والے، سرمایہ والے، یہ اللہ ماشاءاللہ اللہ کسی کو توفیق دے دے، ورنہ یہ حق کی اتباع کم ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی بتلایا ہے اس سبق میں کہ یہ اللہ کا نظام ہے، وہ چاہے تو جس کو جتنا رزق دے دے، رزق کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ جنتی اور دوزخی ہونے کی پہچان نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی پہچان نہیں ہے۔ دو مسئلے۔ اور تیسرا مسئلہ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ جو یہودی تمہاری مخالفت کرتے ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں کہ ان کو مسئلے کا پتہ نہیں، یہ بے ایمان ہیں، خبیث ہیں، انہیں سب کچھ پتہ ہے، یہ صرف اور صرف مخالفت اس لیے کر رہے ہیں بغیم بینہم، بغین کا معنی ہے حسدن، حسد کی وجہ سے، یہ حسد کے مارے ہوئے ہیں، اور حسد کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ اس کی کوئی دوا کرونا وائرس کی طرح نہ ایجاد ہوئی ہے نہ ہوگی، یہ جس کو لگ جائے اس کو حق کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ تمہیں ان کی طرف سے تکلیفیں پہنچیں گی، آزمائشیں آئیں گی، یہ تمہیں ستائیں گے، دکھ پہنچائیں گے، لیکن ہمت کرنا، تم سے پہلے بھی اللہ کے جتنے نیک بندے گزرے ہیں، نبی، رسول، پیغمبر، ان کے پیروکار، ان سب پہ تکلیفیں بھی آتی تھی، آزمائشیں بھی آتی تھی، زلزلوں، انہیں جھنجھوڑا جاتا تھا، لیکن وہ حق سے نہیں ہٹے۔ اور پھر مشرکین اور یہود و نصارہ کا علاج اللہ نے بتایا کہ ان کا علاج ہے جہاد فی سبیل اللہ، مجاہد بنو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور ان سے خوب مقابلہ کرو، اور ان کی ہر وقت یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر ان کا بس چلے تو یہ تمہیں تمہارے سچے دین، حق دین سے ہٹا دیں گے۔ یاد رکھنا، اگر تم حق دین سے ہٹ گئے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا،
سارا خسارہ اور سارا نقصان تمہارا اپنا ہوگا۔ سنیں جی، سل بنی اسرائیل، سوال کر اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے۔ بنی اسرائیل سے کون مراد ہے؟ یہودی۔ اور سوال جو کرنا تھا تو یہ عام بنی اسرائیل سے نہیں، عام لوگ تو جاہل ہوتے ہیں، جاہل سوال کا کیا جواب دے گا؟ فقی ابو اللیث سمرقندی نے تفسیر بحر العلوم میں لکھا ہے، سل علماء بنی اسرائیل، یہ سوال کن سے کرنا ہے؟ بنی اسرائیل کے علماء سے۔ سوال کن سے کرنا ہے؟ بنی اسرائیل کے علماء سے۔ سل علماء بنی اسرائیل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے علماء سے آپ سوال کریں، ان سے پوچھیں۔ کیا پوچھیں؟ کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی دی ہم نے ان کو نشانیاں واضح، کتنی دی ہم نے ان کو آیات، نشانیاں، دلیلیں بینہ واضح، منو سلوہ دیا ہم نے ان کو۔ 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، 3 آسمانی کتابیں بنی اسرائیل میں نازل ہوئیں۔ کون کون سی نعمت ہے اور کون کون سی آیت ہے، کون کون سا معجزہ اور دلیل ہے جو اللہ نے ان کو نہیں دی، لیکن یہ ظالم ماننے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو بندہ تبدیل کرے اللہ کی نعمت کو، جو بندہ تبدیل کرے اللہ کی نعمت کو۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، شہزاد صاحب، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت ہو، بعد اس کے کہ وہ نعمت آئی اس کے پاس۔ تفسیر ابن جریر طبری میں لکھا ہوا ہے، نعمت اللہ سے مراد ہے الاسلام۔ نعمت اللہ سے کون سی نعمت مراد ہے؟ الاسلام۔ ابن جریر، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، جو بندہ بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، تبدیل کر دے اللہ کی نعمت کو۔ نعمت اللہ سے مراد دین اسلام ہے، من بعد ما جات ہو، بعد اس کے کہ وہ نعمت دین اسلام والی اس کے پاس آ گئی۔ جس نے اس کو بدل دیا کہ میں اسے قبول نہیں کرتا، میں اسے نہیں مانتا، سن لے وہ بندہ، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، پس بے شک اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے، بے شک اللہ بڑی سختی کے ساتھ پکڑنے والا ہے۔ اللہ ان ظالموں کو ضرور پکڑے گا، اللہ ان کو ضرور سزا دے گا، جن کی طرف محمد پاک آئے، قرآن آیا، دین اسلام آیا، لیکن انہوں نے اللہ کی کسی نعمت کو تسلیم نہیں کیا، کسی نعمت کی قدر نہیں جانی۔ زینا، خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے، جعلت محبوبتن، جعلت محبوبتن فی قلوبہم،
ان کے دلوں میں محبوبہ بنا دی گئی ہے، ان کے دل اس کی محبت سے بھر گئے ہیں، ان کی محبوبہ بن گئی ہے کہ ان کی للذین کفروا، ان لوگوں کی جو کافر ہیں، کون سی چیز ان کی محبوبہ ہے؟ الحیات الدنیا، دنیا کی حیاتی، دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی کو اپنی محبوبہ سمجھتے ہیں، ان کے دل دنیا کی زندگی کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 14، تیسرا پارہ ہوگا، تیسرا پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 14، نائب سالار۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ فریفتہ کیا ہوا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، وہ کون سی ہیں؟ من النساء عورتیں، والبنین بیٹے، والقناطیر المقنطرہ ڈھیر، من الذهب والفضة سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ پانچ کلیان گھوڑے، والانعام گائے بھینسیں بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ جانور، والحرث اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساز و سامان ہے دنیا کی حیاتی کا۔ لوگ انہی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، لوگ انہی چیزوں کے ارد گرد طواف کرتے رہتے ہیں۔ واپس آ جائیں جی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، بہت خوبصورت بنا دی گئی ہے، شیطان نے بہت خوبصورت بنا دی ہے، محبوبہ بنا کے ان کے دلوں میں بٹھا دی ہے۔ کافروں کے دلوں میں کون سی چیز؟ الحیات الدنیا، دنیا کی حیاتی۔ اور یہ جو کافر ہیں، چونکہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں اور نعمتیں موجود ہیں، تو یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ جب اپنی مجلسوں میں، بیٹھکوں میں، چوپالوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی کوٹھیوں میں، لانوں میں، تو ان کا مشغلہ کیا ہے؟ محبوب مشغلہ ان کا یہ ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ فقی ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وَيَسْخَرُونَ فِي أَمْرِ الْمَعِيشَةِ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وَيَسْخَرُونَ فِي أَمْرِ الْمَعِيشَةِ، یہ معیشت کے معاملے میں ایمان والوں کے ساتھ ٹھٹھے کرتے رہتے ہیں۔ بڑی باتیں کرتا ہے، دیکھو میری لینڈ کروزر، اس کے پاس سائیکل، میرے پاس عالی شان کوٹھی، اس کے پاس جھگی، وہ سچا ہے، میں جھوٹا ہوں، وہ موحد ہے، میں مشرک ہوں، پاگل کہیں کا۔ حالت اپنی نظر نہیں آتی، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم جہنم میں جا رہے ہو، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے اور تم شرک و کفر کرتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ وَيَسْخَرُونَ، یہ بے ایمان، یہ ظالم دنیا کی چیزوں کی وجہ سے مذاق اڑاتے رہتے ہیں ہر وقت، من الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یہ جو من الذین آمنوا ہیں، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، ایمان والے
لیکن اس کے اولین مصداق کون تھے؟ تفسیر سراج منیر میں لکھا ہوا ہے قال ابن عباس الذین آمنوا عبداللہ بن مسعود، عمار ابن یاسر، صہیب، بلال، خباب، یہ 5 آدمی مراد ہیں من الذین آمنوا سے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، عمار ابن یاسر، صہیب، بلال اور خباب، یہ بہت غریب قسم کے لوگ تھے، مسکین قسم کے لوگ تھے، اور مشرکین مکہ سرداران عرب ان کو جب بھی دیکھتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، اور ایک دوسرے کو ان غریب صحابہ کو دیکھ کے کہتے تھے انظروا الی ہؤلاء، اوہ یہ دیکھو ذرا ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، الذین یزعم محمدا انہ یغلب بہم، ان کے بل بوتے پہ محمد پوری دنیا فتح کرے گا، اور جب محمد کی حکومت بنے گی یہ گورنر ہوگا، وہ اگلا صدر ہوگا، وہ وزیر ہوگا، وہ فلاں، مذاق کیا کرتے تھے، تمسخر، محمد کا وزیر جا رہا ہے، محمد کی حکومت کا گورنر جا رہا ہے۔ تو یہ 5 صحابہ بہت غریب تھے، عبداللہ بن مسعود، عمار بن یاسر، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں ان کا مکے والے مذاق اڑاتے تھے، اور من الذین آمنوا سے یہی 5 صحابہ مراد ہیں۔ قیامت تک بھی مسلمان مراد ہیں، لیکن اولی مراد، پہلی مراد جن کے بارے میں یہ آیت اتری وہ یہ 5 صحابہ ہیں۔ آخری سپارے میں سورت ہے سورۃ المطففین، یہ ذرا نکالیں۔ سبحان اللہ، ویل للمطففین، اس کی آیت نمبر 29 سے 35 تک نائب سالار۔ ان الذین اجرموا قالوا من الذين آمنوا يسخرون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو جرم کرنے والے ہیں۔ کون سا جرم؟ تفسیر سمرقندی میں اور معالم التنزیل میں لکھا ہوا ہے ان الذین اشرکوا، اجرموا کا کیا معنی ہے؟ اشرکوا، بے شک وہ لوگ جو شرک والا جرم کرتے ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ جب دنیا میں ہوتے تھے تو یہ ایمان والوں کو دیکھ کے ہنستے تھے، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ مشرک ان کے پاس سے گزرتے تھے، یا یہ مشرکین کہیں بیٹھے ہوتے تھے اور مومنوں میں سے کوئی گزرتا تھا تو یہ ایک دوسرے کو آنکھوں کے اشارے کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب اپنی مجلسوں سے اٹھ کر اپنے گھروں کی طرف جاتے تھے، فَكِهِينَ، تو مذاق کرتے ہوئے جاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ ظالم دنیا میں ایمان والوں کو دیکھتے تھے، قالوا، تو کہتے تھے إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ لوگ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ اللہ نے نہیں بھیجا ان کو ان کا نگران بنا کر۔ فالیوم، پس آج کے دن یعنی قیامت کے دن، الذین آمنوا، وہ لوگ جو دنیا میں ایمان لائے توحید و رسالت پہ، من الکفار یضحکون، کافروں پہ ہنسیں گے۔ واپس آ جائیں، دنیا میں یہ ہنستے تھے، آج ایمان والے کافروں کا حشر، کافروں کی حالت، کافروں کا انجام دیکھ کے ہنسیں گے۔ والذین اتقوا،
اور وہ لوگ جو بچتے رہے، والذین اتقوا، وہ لوگ جو بچتے رہے، تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری، پرہیز کرنا، بچنا۔ والذین اتقوا تفسیر مدارک اور حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ دونوں نے لکھا ہے والذین اتقوا الشرک، والذین اتقوا الشرک، جو لوگ بچتے رہے شرک سے، جو لوگ بچتے رہے شرک سے، فوقہم یوم القیامہ، وہ اوپر ہوں گے ان کے قیامت کے دن۔ مشرکین اور کفار نیچے ہوں گے جہنم کی پستیوں میں، اور مومن اور موحد اوپر ہوں گے قیامت کے دن جنت کی بلندیوں میں۔ اور تفسیر مظری میں حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فوقہم سے مراد ہے فوقہم فی المکان والرتبہ، رتبے میں اوپر ہوں گے، منزلت میں اوپر ہوں گے۔ اور رہ گیا معاملہ دنیا کا کہ پھر دنیا میں تو یہ بھوکے مر رہے ہیں اور کافر اور مشرک موجے کر رہے ہیں، ان کے پاس کروڑوں ہیں، ان کے پاس سینکڑوں بھی نہیں۔ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے دنیا میں جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ حساب کا یہاں معنی ہے مشقت، حساب کا کیا معنی ہے؟ مشقت۔ بغیر حساب کے، بغیر مشقت کے وہ کوئی کام نہیں کرتا، سارا دن بیٹھا رہتا ہے اور کروڑوں روپے آ جاتے ہیں۔ بغیر مشقت کے اسے رزق ملتا ہے، اور دوسرا بندہ صبح سے شام تک مشقت بھی کرتا ہے بیچارہ، اور ایک ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا نظام ہے، یہ میرا قانون ہے، میری مرضی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کافر کو جو رزق دیتے ہیں بغیر حساب کے، بغیر مشقت کے، بہت زیادہ، یہ استدراجن ہوتا ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ استدراجن، 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 کما وسع علی قارون، جیسے اللہ تعالیٰ نے قارون کو بہت زیادہ رزق دیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قارون کو بہت زیادہ رزق دیا تھا۔ اور اگر مومن کے پاس رزق زیادہ ہو، کئی ایمان والوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے امتحاناً۔ اللہ مومن کو بعض اوقات رزق زیادہ دیتے ہیں امتحان لینے کے لیے۔ کما وسع علی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، جیسے صحابہ اکرام میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بالدار صحابی تھے۔ تو اگر مسلمان کے پاس رزق بغیر محنت مشقت کے آ رہا ہے اور بہت زیادہ آ رہا ہے تو اس کا امتحان ہے، اور کافر کے لیے استدراج ہے۔ جیسے اللہ نے قارون کو بہت زیادہ رزق دیا تھا، رزق کے دروازے کھول دیے تھے۔ تو حضرت قاضی شمس الدین صاحب نے لکھا ہے واللہ یرزق من یشاء مومنا او کافرا، اللہ جس کو چاہے، مومن کو چاہے تو بغیر مشقت اور حساب کے دے دے، کافر کو چاہے تو بغیر مشقت اور حساب کے دے دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، سارے کے سارے لوگ ایک امت تھے، ایک جماعت تھے۔ فقیہ ابو اللیث نے لکھا ہے مطلب اس کا یہ ہے کلہم کفار، سب کے سب لوگ کافر تھے، اللہ نے پھر نبی بھیجے۔ روح المعانی میں اس کے برعکس مفہوم آیت کا لکھا ہوا ہے۔ روح المعانی میں یہ ہے کان الناس امۃ واحدہ کا مطلب یہ ہے متفقین علی التوحید، سب کے سب لوگ ایک امت تھے، یعنی توحید پر متفق تھے۔ ابتداءً جب کائنات چلی تو سب لوگ توحید پر متفق تھے، پھر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، شرک پیدا ہو گیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو جب شرک پیدا ہوا تو اللہ نے پھر نبیوں کا سلسلہ چلایا۔ فبعث اللہ النبیین، پس اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، مبشرین،
نبی خوشخبری سنانے والے ہوتے تھے۔ دو چیزوں کی خوشخبری، نمبر ایک مبشرین بالجنہ، نمبر دو مبشرین بالثواب۔ مبشرین بالجنہ، مبشرین بالثواب، اللہ کے نبی خوشخبری سناتے تھے جنت کی، اور اللہ کے نبی خوشخبری سناتے تھے ثواب کی۔ ومنذرین، اور اللہ کے نبی ڈراتے تھے، ڈراتے بھی دو چیزوں سے تھے، من النار ومن العذاب، اللہ کے نبی آگ سے ڈراتے تھے اور اللہ کے نبی اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ اچھا، اور لوگوں میں جب جو اختلاف تھا تو اس اختلاف کو مٹانے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ ان نبیوں کو کتاب دے کے بھیجتا تھا حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ نبی فیصلے کریں لوگوں کے درمیان، تاکہ وہ نبی فیصلے کرے لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فیہ، ان مسئلوں میں جن مسئلوں میں لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ اللہ آسمان سے کتاب بھی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں میں جو اختلاف ہے کتاب سے وہ اختلاف حل ہو۔ نبی بھی اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں میں جو اختلاف ہو اس اختلاف میں حق کدھر ہے وہ نبی بتا دے۔ کتاب بھی آسمان سے آتی ہے تو اختلافی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، نبی بھی آتے ہیں تو اختلافی مسئلوں کو حل کرنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں جی اختلافی مسئلوں کو نہ چھیڑو، اختلافی مسئلوں کو نہ چھیڑو، تو پھر کیا کرو؟ کتاب اللہ بھیجتی ہی اس لیے تاکہ اختلافی مسئلے چھیڑے جائیں، نبی آتے ہی اس لیے تاکہ اختلافی مسئلے چھیڑے جائیں اور حل کیے جائیں اور بتایا جائے کہ اس مسئلے میں جو اختلاف ہے حق یہ ہے اور غلط یہ ہے۔ تو یہ فلسفہ جو ہے نا یہ بہت جاہلانہ فلسفہ ہے کہ اختلافی مسائل نہ چھیڑنا، اختلافی مسائل نہ چھیڑنا۔ نبی اور کتاب دونوں آتے ہی اختلافی مسائل کو چھیڑنے کے لیے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور نہیں اختلاف کیا دین کے معاملے میں ان لوگوں نے جن پر کتاب اتری تھی یہود و نصارہ نے، مگر بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیلیں۔ کیوں اختلاف کیا انہوں نے؟ بغیم بینہم، بغاوت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، شرارت کی وجہ سے۔ تفسیر کشاف میں لکھا ہوا ہے بغیم بینہم کے ساتھ کہ یہودیوں میں 3 خرابیاں تھیں۔ نمبر 1 حسدن، نمبر 2 لحرصہم علی الدنیا، دنیا کے حریص تھے، نمبر 3 لقلت انصافہم، ان میں انصاف کی قلت تھی۔ یہ بغین کے تینوں معنی ہیں، حسد بھی تھا ان میں، دنیا کی حرص بھی تھی اور انصاف کی قلت بھی تھی، اس لیے انہوں نے اختلاف کیا رسول اللہ کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، دین کے مسئلوں میں۔ ان کے جو اختلافی مسئلے تھے حضور کے ساتھ، ان میں سے ایک مسئلہ تھا قبلے کی تبدیلی کا، قبلے تحویل قبلہ، قبلے کی تبدیلی کا، اس پر وہ بڑا زور لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، مہاجرین، انصار، باقی صحابہ، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی اس مسئلے میں جس میں یہ یہودی اختلاف کرتے تھے، یعنی قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ جو حق تھا اللہ نے ایمان والوں کو بتلا دیا۔ بِإِذْنِهِ، بِإِذْنِهِ کا معنی ہے بِرَحْمَتِهِ،
बिइज़्निही का क्या माना है? बिरहमतिही। अल्लाह ने अपनी रहमत से ईमान वालों को, सहाबाए किराम को, किबले की तब्दीली के मामले में जो हक था अल्लाह ने वो बतला दिया। वल्लाहु यहदी मन यशाओ, और अल्लाह सीधा राह दिखाता है जिसको चाहता है, अल्लाह दिखा देता है जिसको चाहता है, हिदायत कर देता है किस तरफ? इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। एक ताबी है हजरत अता, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द हैं अता रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मुफस्सिर हैं। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आए और आपके साथ आपके सहाबा मुहाजिरीन आए, तो ये लोग अपना माल, असबाब, मवेशी, घर बार सब कुछ मक्के छोड़ आए। मुशरिकीन के हाथों में रह गया इनका सब कुछ। लुटे पिटे गरीब लोग आए। जब मदीने में आए तो यहाँ यहूदियों ने अदावत और बुग़्ज़ और नफ़रत की इंतहा कर दी। तो सहाबा इकराम इस बात पर बड़े परेशान रहने लगे कि मक्के में मुशरिकीन मक्का हमें जीने नहीं देते थे, यहाँ पनाह ली थी, यहाँ यहूदी पीछे लग गए। उस परेशानी के अरसे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई सहाबा की तसल्ली के लिए। क्या नाजिल फरमाया? फरमाया अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, तुमने क्या समझा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे बैठे बिठाए, बगैर किसी ज़हमत के, बगैर किसी इम्तिहान आजमाइश के। अल्लाह के बंदो, बगैर तकलीफ़ के तो दुनिया में कोई औहदा नहीं मिलता। जन्नत तो बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा मनसब है, बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें भला बैठे बिठाए बगैर किसी ज़हमत और तकलीफ़ के किस तरह तुम दाखिल हो सकते? तुमने क्या समझ रखा है तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और नहीं आएंगी तुम्हारे ऊपर उस तरह की मुसीबतें जो तुमसे पहले गुजरने वाले मोमिनों पे आ चुकी हैं। तुमसे पहले जो मोमिन गुजरे हैं उन पे भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई। कैसी? मस्सतहुमुल बासा, उनको तकलीफें लगी, माली परेशानियों ने घेर लिया। अलबासा, माली परेशानियां, हर वक्त परेशान रहते थे, कुछ नहीं होता था पल्ले बेचारों के। वज़र्रा, और उनको बदनी परेशानियां भी लगी, बीमारियां, तकलीफें, खाने को भी कुछ नहीं और बीमारी भी लग गई। वज़ुल्ज़िलू, और तुमसे पहले जो ईमान वाले गुजरे हैं उनको झंझोड़ा जाता था दुखों में, मुसीबतों और परेशानियों में। काफिर उनको सताते थे, तड़पाते थे, काफिर उन पर जुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर देते थे, जिस तरह अब मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के साथ हो रहा है। हत्ता यकूल रसूल, यहाँ तक के कह उठा रसूल। रसूल से मुराद, जिनसे रसूल मुराद है, कोई मुतय्यन नहीं कि फलां रसूल ने ये कहा, जिनस मुराद है। यहाँ तक के पुकार उठते थे अल्लाह के रसूल। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 10। कहाँ है अहज़ाब? 21वें पारे में। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 10, 21वां पारा। इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम
وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ ترجمہ شہزاد صاحب۔ ہائے ہائے جنگ احزاب میں ابو سفیان کا لشکر آیا اور مدینے کے یہودی بنو قریظہ والے بھی ساتھ مل گئے۔ مکے سے ابو سفیان لشکر لے کے آیا، مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے جنگ احزاب ہوئی، اور بنو قریظہ کے یہودی جن کی تعداد تھی 10,000۔ بنو قریظہ والوں کی کتنی تعداد تھی؟ 10۔ یہ شہری تھے مقامی، یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور جنگ خندق کھدوائی گئی۔ مدینہ کے ارد گرد 3.5 میل خندق کھدوائی گئی۔ تو مدینہ کے جنوب سے اور مغرب سے ہر طرف سے دشمنوں نے نبی پاک کو اور صحابہ اکرام کو گھیر لیا، اور وہ منظر کیسا تھا اللہ تعالیٰ اس کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم، جب چڑھ آئے تمہارے پاس ابو سفیان کا لشکر اور بنو قریظہ کے یہودی حملہ کرنے کے لیے اوپر سے مراد ہے جنوب مدینہ کا جو جنوبی حصہ تھا اس طرف سے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور نیچے سے مدینے کا مغربی حصہ مراد ہے۔ مغربی حصے سے بھی دشمن آ گئے اور جنوبی حصے سے بھی دشمن آ گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب بدلنے لگی آنکھیں، بندہ جب سخت پریشان ہوتا ہے تو آنکھیں اس کی پھرنے لگتی ہیں، گردش کرنے لگتی ہیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب تمہارے دل آ گئے گلوں تک، اپنی جگہ سے دل خوف کی وجہ سے گلے میں آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت پوری طرح امتحان لیا گیا مومنوں کا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں جھنجھوڑا گیا سخت جھنجھوڑنا۔ اس حالت میں جب صحابہ گھرے ہوئے تھے، حضور گھرے ہوئے تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے وظیفہ پوچھا، یا رسول اللہ موت تو اب ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، پھنس گئے، مرنا تو ہے، کیا وظیفہ پڑھے؟ اس وقت ہم کیا وظیفہ پڑھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قالا قولو، حضور نے فرمایا تم یہ دعا پڑھو، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اے اللہ آج ہمیں دشمنوں کے سامنے ننگا نہ ہونے دینا، اے اللہ ہمارے خوف کو امن میں تبدیل فرما دے، اے اللہ تو اس سارے خطرے کو ٹال سکتا ہے، خوف کو امن میں تبدیل کر سکتا ہے، اے اللہ ہمارے پردے رکھنا، ہمارے پردے رکھنا، ہمیں کافروں اور مشرکوں کے سامنے ننگا نہ ہونے دینا۔ سبحان اللہ۔ واپس آ جائیں جی۔ فرمایا تم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں مستہم الباساء والضراء، ان پر تنگیاں اور تکلیفیں آتی تھی، مالی پریشانیاں، بدنی پریشانیاں، وزلزلوا، اور انہیں جھنجھوڑا جاتا تھا، کافر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دیتے تھے ان پر، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ اس وقت کا رسول کہہ اٹھتا تھا، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو اس رسول کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی پکار اٹھتے تھے، کیا کہتے تھے؟ متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟
جب یہاں تک نوبت پہنچتی تھی تو اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی الا ان نصر اللہ قریب، خبردار ہمت نہ ہارنا، اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد۔ ہاں یہ الا ان نصر اللہ قریب وہاں آتا تھا جب رسول اتنا پریشان ہو جائے، رسول کے ساتھی اتنا پریشان ہو جائے۔ آج کل لوگ الیکشن لڑتے ہیں تو اپنے بینروں پہ یہ آیت لکھتے ہیں الا ان نصر اللہ، ہر چوتھے بینر پہ لکھی ہوتی ہے سبحان اللہ۔ آیت کہاں اتری، کن حالات میں اللہ یہ خوشخبری دیتے ہیں اور اسے فٹ کہاں کیا جا رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے عمل پر کوئی نہ کوئی آیت فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ یہ پنڈی ویسٹ ریج کے علاقے میں جائیں تو وہاں ڈاگ سینٹر بنا ہوا ہے، فوجی جہاں کتوں کو یہ چور پکڑنے کے طریقے وغیرہ سکھاتے ہیں۔ تو وہ جو ڈاگ سینٹر فوجیوں نے بنایا ہوا ہے اس کے مین گیٹ پہ آیت لکھی ہوئی ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اگلے القرآن۔ اب یہ آیت تو واقعی قرآن کی آیت ہے، اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں ہے، لیکن اس کو ان کتوں پر فٹ کرنا، ہر بندہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اب یہ الیکشن لڑ رہا ہے ممبری کا اور یہ بھی کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب۔ یسألونک، پوچھتے ہیں تجھ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرتے ہیں تجھ سے تیرے صحابہ۔ یہ سوال عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ عمر بن جموح، عمر کے آگے عین ڈالی جائے تو کیا بن جائے گا؟ عمر۔ عمر کے آگے عین واو ڈال دی جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ عمر۔ عمر بن جموح نے یہ مسئلہ پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب قرآن میں نازل کر دیا۔ یسألونک، پوچھتے ہیں تجھ سے تیرے صحابی، ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ قل، آپ ان سے فرمائیں، ما انفقتم من خیر، تم جو بھی خرچ کرو، مال، خیرن کا معنی ہے مال، خیرن کا کیا معنی ہے؟ مال۔ تم جتنا بھی مال خرچ کرو، جو بھی مال خرچ کرو، ترتیب یہ ہو فللوالدین، پہلا حق کن کا ہے؟ پہلا حق کن کا ہے؟ والدین کا۔ پہلا حق کن کا ہے؟ والدین کا۔ فرضی زکوٰۃ آدمی والدین کو نہیں دے سکتا، جو زکوٰۃ ہے انسان وہ، باقی ہر نفلی صدقہ والدین کو دے سکتا ہے۔ فللوالدین، پس پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ نفلی صدقہ جب بھی دینا ہو تو ابتدا ماں باپ سے کرو، والاقربین، اور قریبی رشتہ دار، خالہ، پھپھی، ماموں، چچا، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، وابن السبیل، اور مسافر، وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی نیکی کرو گے، پہلے خیر کا معنی مال تھا، اس خیر کا معنی نیکی ہے، اور تم جو بھی نیکی کرو گے فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تمہاری اس نیکی کو اور جس نیت اور ارادے سے تم کر رہے ہو اس ارادے کو، ایک ایک چیز کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے تمہاری اوپر قتال، اللہ کے راستے میں لڑنا، کافروں سے مشرکوں سے لڑنا، یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ جو کرہن ہے یہ کراہت سے ہے۔ کرہن کس سے ہے؟ کراہت سے ہے، وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، تمہیں جہاد اور قتال اچھا نہیں لگتا۔ یہ سب سے پہلے مخاطب کون ہے قرآن کے؟ صحابہ، اور اللہ فرما رہے ہیں تمہیں اللہ کی راہ میں لڑنا اچھا، حالانکہ صحابہ تو بڑے شوق سے لڑتے تھے، تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، کہ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟
یاد رکھنا اس سے مراد ہے کراہت طبعی، کراہت طبعی، طبعی طور پر تو لڑنا، بندہ اپنا گھر چھوڑ کے چلا جائے ہو، میل دور دھکے کھائے لڑے، طبعی طور پر تو یہ انسان کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن شرعی حکم ہوتا ہے اس لیے شرعی حکم کی بنا پر لڑا جاتا ہے۔ تو یہاں کراہت سے مراد ہے طبعی، طبعی طور پر تمہیں قتال لڑائی اچھی نہیں لگتی، لیکن سنو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو مکروہ سمجھو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ، اور یہ بات بھی تو ہے ان تحبوا شیئا، کہ شاید تم کسی چیز کو اچھا سمجھو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے نقصان کا باعث ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تمہارا نفع بھی اور نقصان بھی، خیر بھی اور شر بھی اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ اس لیے جس اللہ نے یہ حکم دیا ہے اور جہاد فرض کیا ہے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں اور کتنی تمہاری عزت ہے اور کس قدر تمہاری شان اور مرتبہ بڑھے گا اور یہ کتنا ضروری ہے، اور قتال اور جہاد کے نتیجے میں اسلام کو کتنا غلبہ ملے گا، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ اس کا انجام جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، صلی اللہ تعالی علیہ۔